الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو آخرت پر پسند کرتے ہیں۔ یعنی کافروں کی خرابیوں میں سے پہلی خرابی اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمائی وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ چاہتے ہیں۔ فرمایا دنیا کو جتنا چاہتے ہیں وہ آخرت کو اتنا نہیں چاہتے۔ اس کے بارے میں کچھ بات تو کل کے درس کے اندر ہو چکی، لیکن مزید اس کے بارے میں یہ سن لیں کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، یعنی دنیا ہی کو انہوں نے مقصد بنا رکھا ہے اور آخرت کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عقل معاش کے اندر تو وہ بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن عقل معاد ان کے بالکل پلے ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں بالکل فکر ہی نہیں کر رہے، آخرت کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے۔ اور دوسری خرابی ان کی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ فرمایا کافروں کی ایک خرابی تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت مقابلے میں زیادہ چاہتے ہیں، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، یعنی خود بھی ڈوبے ہیں اور دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے گمراہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ حربے، یہ داؤ کہ لوگوں کو دین کے رستے سے، اللہ کے رستے سے روکنا، اس کی تاریخ مکہ کی سنگلاخ وادیوں سے لے کر امریکہ کے وائٹ ہاؤس تک ہے کہ سب کے یہی ہتھیار ہیں، طاقت، دولت، عورت اور شہرت، خوشحالی، مکر و فریب، یہ ساری چیزیں جیسے پہلے زمانے کے کافر مسلمانوں کو دین سے ورغلانے کے لیے اور روکنے کے لیے یہ ہتھیار استعمال کرتے تھے، آج کے کافر بھی، آج کے دین کے دشمن بھی وہی انہی ہتھیاروں سے لیس ہیں اور وہی حربے اور طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تیسری ان کی خرابی یہ ہے کہ وہ دین کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، دین کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے، مقصد کیا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی عیب والی باتیں ڈھونڈیں، حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے، مقصد یہ ہوگا کہ یہاں سے کچھ خامیاں ڈھونڈیں، اسلامی علوم و فنون کو حاصل کریں گے، مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے پڑھ کر
لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا. یہ مستشرقین جو کہ ہیں تو کافر، لیکن قرآن و حدیث کا مطالعہ، اسلامی علوم کا مطالعہ، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کرنا، دین کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر، اسلامی علوم و فنون کے اندر کجی تلاش کرنا، عیب ڈھونڈنا اور عیب تلاش کرنا، تاکہ لوگوں کو ان سے دور کر دیا جائے. یہ ان کا مقصد ہے. جیسا کہ اب تو حدیث پر بہت بڑی بڑی کتابیں آ گئی، یعنی مجموعے کے اعتبار سے، لیکن سب سے پہلے جو مجموعہ آیا وہ تھا الفہارس کے نام سے. اور اس کو لکھنے والا کون تھا؟ وہ ایک عیسائی تھا. اور یہ مجموعہ ایسا تھا کہ ہر عالم کی ضرورت تھی. اب تو کمپیوٹر کا دور ہے کہ کمپیوٹر کے ذریعے سے حدیثوں کو تلاش کرنا آسان ہے، لیکن اس زمانے کے اندر جب سب سے پہلے لکھا گیا حدیث کے اوپر مجموعہ تو یہ آیا جس کے اندر غالباً 14 کتابیں تھیں. تو مقصد کیا تھا کہ قرآن و حدیث کی خدمت ہو رہی ہے اور مقصود اپنی چیزوں کو اس کے اندر داخل کرنا تھا. دیکھ لیجئے منجد، یہ عربی لغت کی کتاب ہے، بہت بڑی محنت کی ہے لکھنے والے نے اس کے اوپر، لیکن اس کے لکھنے والا ایک عیسائی تھا، اس کا مصنف عیسائی تھا. اسی طرح پہلی کتاب کو لکھنے والا وہ غیر مسلم تھا. اور پھر انہوں نے اپنا وہ زہر ان کتابوں کے اندر ڈالا کہ جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا وہاں پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے. تو اس لیے اپنے عقیدے کا اظہار وہ لوگ اس کے اندر کرتے گئے، گویا کہ دودھ کے اندر شراب یا پیشاب کے قطرے شامل کر کے دودھ کے نام پہ اسے پیش کرتے رہے. تو اس لیے چیزیں تو قرآن و حدیث والی، اسلامی علوم و فنون کی، لیکن مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے. تو یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس طرح اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے لیے وقف کیا. جیسے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ ایک آدمی نے دماغی بیماریوں کے بارے میں کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر اس نے یہ لکھا کہ جو آدمی دماغی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو تو فرمایا کبھی کبھی وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، حالانکہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی. نعوذ باللہ، کیسی بات لکھ دی. اور پھر نعوذ باللہ مثال دی کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مثال یہ پیش کی. دیکھیں دماغی بیماریوں کے بارے میں کتاب لکھ رہے ہیں، اس کا دماغی بیماریوں کا اور مذہب کا کیا تعلق ہے؟ دماغی بیماریوں کا نبوت اور رسالت کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے اپنا زہر بھرا، اپنا زہر اس کے اندر بھی گھول کے لوگوں کو پلایا. تو اس لیے فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہی لوگ بہت دور کی گمراہی میں، یہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں یہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا، فرمایا رسول کی زبان اور قوم کی زبان ایک ہی تھی. جس ہستی کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اپنا نبی بنا کر بھیجا، جو زبان پیغمبر کی تھی وہی زبان قوم کی تھی. وگرنہ اگر ایسا ہوتا کہ پیغمبر کی زبان اور ہوتی، قوم کی زبان اور ہوتی، تو بات سمجھ کے اندر ہی نہ آتی، مقصد ہی حاصل نہ ہوتا. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی جو زبان تھی عبرانی زبان تھی، تو جو ان کے پاس کتاب آئی تورات وہ بھی عبرانی زبان کے اندر آئی. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو زبان تھی وہ سریانی زبان تھی، تو ان کے پاس جو کتاب آئی انجیل کتاب وہ بھی سریانی زبان کے اندر آئی.
اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ وہ تورات اب عبرانی زبان کے اندر نہیں پڑھی جاتی اور انجیل سریانی زبان کے اندر نہیں پڑھی جاتی، واحد الہامی کتاب یہ قرآن کریم ہے جو جس زبان میں نازل ہوئی آج بھی اسی زبان میں پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک اسی زبان کے اندر پڑھی جاتی رہے گی۔ ہندوؤں کے وید کو دیکھ لیجئے، ہندوؤں کے وید ان کی زبان سنسکرت ہے، اگرچہ ہمیں اس کے بارے میں یہ علم نہیں کہ وہ آسمانی ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانی ہے، لیکن اب اس کے اندر بہت ساری غلط باتیں شامل ہو گئی ہیں، تو اس لیے وہ سنسکرت اس کی زبان ہے لیکن اس کے اندر نہیں پڑھی جاتی۔ اور اسی طرح پارسیوں کی جو کتاب تھی اوسطا، وہ بھی اس کی زبان، ان کی زبان کے اندر نہیں پڑھی جا رہی، لیکن واحد کتاب قرآن کریم ہے جو جس زبان کے اندر نازل ہوئی اسی زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر، دنیا کے کسی کونے کے اندر آپ چلے جائیں آپ کو قرآن عربی زبان کے اندر ملے گا۔ اور دیکھیں آپ قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کا معنی وہ تو دوسری زبان کے اندر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی زبان کے اندر تلاوت کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ اور کسی زبان کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ تو اس لیے تلاوت اور قرأت وہ عربی زبان چاہے آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، قرأت جو ہوگی، تلاوت جو ہوگی وہ عربی زبان کے اندر ہی ہوگی، اگرچہ معنی اور اس کی تفسیر دوسری زبانوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے لیکن تلاوت جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہی ہوگی۔ فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان کے مطابق، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کے احکام کو واضح کر دیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں الہ آباد گیا، وہاں پر ایک جج تھے اکبر حسین، سید اکبر حسین، وہ کہتے ہیں کہ جج تھے اور فارغ وقت کے اندر ایک طالب علم سے قرآن کریم صحیح کیا کرتے تھے، قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ تو جب اس آیت پر پہنچے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، تو اس جج نے اس طالب علم سے کہا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی جو ارشاد فرما رہے ہیں اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم کے نبی ہیں۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیات کو دیکھیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے عالم کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، سارے لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، لیکن قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنی قوم قریشیوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ اگرچہ اس طالب علم نے کوئی جواب دیا لیکن اسے تسلی نہ ہوئی، پھر اس نے آ کر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بتلایا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا جواب تو اس آیت کے اندر ہی موجود ہے کہ اللہ نے یہ کہا الا بلسانی قومہ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان کے اندر۔ قوم کا لفظ ہے، امت کا لفظ نہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کی زبان کے اندر، یہ کہا ہے کہ آپ کی قوم کی زبان کے اندر۔ اگرچہ آقا کی امت وہ عام ہے لیکن آقا کی قوم خاص ہے، آقا کی قوم تو خاص ہے قریش لیکن آقا کی امت عام ہے، تو اس لیے آقا امت کے لیے، ساری امت کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ اور یہودی بھی یہی اعتراض کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جب آپ کی جو قوم ہے قریش وہ تو خاص ہے تو آپ کی بعثت اور نبوت یہ کیسے عام ہوگی؟ تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ اگرچہ آپ کی قوم جو ہے وہ تو خاص ہے لیکن آپ کی امت جو ہے وہ عام ہے، تو اس لیے امت اور ہے، قوم اور ہے، بات قابل غور ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان کے اندر۔ اور ایک عقلی جواب بھی اس کا دیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اگرچہ تم نے یہ کہا کہ صرف قریشیوں کے نبی ہیں،
لیکن یہ تو تسلیم کر لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ اب ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کے لیے پیغمبر بن کر آئے؟ اور نبی جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، سچی خبریں دینے والا ہوتا ہے، اور نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں سارے عالم کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ تو اس لیے نبی جھوٹ نہیں بولتے، نبی سچے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں سارے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آیا ہوں، تو اس لیے خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے ہیں۔ فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان کے اندر، تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو واضح کر دے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بس اللہ گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ فرمایا نبی کا کام ہے تبلیغ کرنا اور اللہ کا پیغام پہنچانا۔ فرمایا آگے کسی کو ہدایت دینا نہ دینا، فرمایا تکوینی احکام وہ اللہ کے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمتوں کا مالک ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے بھی صحیح معنی میں محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، درس قرآن کو قبول و منظور فرما، جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے ہماری طرف سے معاف فرما، جو اچھائیاں ہو جاتی ہیں وہ آپ کی طرف سے اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، گناہوں سے اے اللہ درگزر فرما، توبہ کرتے ہیں سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری ضروریات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا رب۔ جزاکم اللہ۔